رمضان المبارک کا جو حالات نظر آ رہے ہیں آخری دن، تو انشاءاللہ آج چاند رات ہے۔ عربی میں چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ۔ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں تو بندہ بنتا ہے انعام کی رات۔ کس کی رات جی؟ انعام کی رات۔ اللہ اپنے بندوں کو آج رات انعام سے نوازے گا کہ جو پورا مہینہ ہم نے عبادات کی، ریاضات کیے، مجاہدات کیے، ذکر و فکر میں، زندگی میں جو ہے اپنے آپ کے راہ خدا بندی پہ ڈالا، روزوں کی صورت میں، تراویحوں کی صورت میں، قرآن مجید یا دیگر صدقہ خیرات اور عطیات وغیرہ کے معاملات ہم نے رب کے حضور پیش کیے۔ جانی عبادت، بدنی مالی عبادت، قولی فعلی عبادت، ہمارا انگ ہماری بدن روح، ہمارا ایک جسم کا عضو اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف تھا۔ تو ان ساری عبادات پر آج جو ہے وہ انعام کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، the night of reward اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ رات عبادت کی رات ہے، اللہ سے کچھ مانگنے کی رات ہے۔ بلکہ یوں لکھا ہے صوفیاء اور علماء نے اپنی کتابوں میں کہ جس طرح بندوں کو عیدی دیتے ہیں، بڑے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، تو کیوں نہ بندوں کو چاہیے کہ وہ آج اپنے رب سے عیدی مانگیں۔ تو ہر انسان اپنے بچوں کو، بھتیجوں بھانجوں کو، بیٹیوں کو عیدی دیتا ہے، تو اگر مخلوق کو عیدی دے رہی ہے، بانٹ رہی ہے، تو آج خالق اپنی مخلوق پر عیدی بانٹے گا۔ تو عیدی یہ جو ملا کر اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ طلب کرنے کی رات ہے، بخشش کا سوال کرنا، رزق کا سوال کرنا، عافیت کا سوال کرنا، صحت کا سوال کرنے کے تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ پورے مہینے روزہ رکھتے رہتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں بندے اللہ کی، آخری رات فرشتے اگر بندے رب سے مانگنا چاہیں، جو مانگتے ہیں ان کے بارے میں فرشتے سے اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا عمل کیا آج کی رات، چاند رات۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک انہوں نے جو تیری عطا کردہ توفیق سے عبادات کی ہیں ان کی قبولیت کی سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں، سند چاہتے ہیں، ڈگری چاہتے ہیں کہ وہ باتیں ہماری اللہ کی بارگاہ میں۔ تو رب کہتا ہے کہ فرشتے کو اور کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ساری باتیں اللہ کو غیوب ہے، غیب میں علم رکھنے والا، لیکن اس بات کی اہمیت، اس کی کانٹیکسٹ لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھتا رہا ہے، کہلوا رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ سے تیری جہنم کی پناہ چاہ رہے تھے، تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں پھر گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو جہنم سے آزادی دے کر جنت کا مستحق فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ رات شاپنگ کرنے کی بازاروں میں دیکھا گیا، علم میں آیا، تجربے میں آیا، سننے میں آیا کہ کام نہیں ہے لیکن پھر بھی شاپنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، پھر بھی بازار گئے ہوئے ہیں، نظر کی آمار کی بےہودگی کے جو ہے وہ سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چلو وقت چنگا پاس ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ رات کو بازاروں میں شاپنگ میں حضور نے کیا فرمایا ابغض البلاد الی اللہ تعالی شر الاماکن اسواقہا۔ حضور نے فرمایا سب تو بری جگہ، سب تو گندی ترین جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہیں، اور احب البلاد من الارض الی اللہ، اور سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک اللہ کے گھر ہے، مسجد ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بازار میں دیر سے جایا کرو، جلدی آیا کرو، مطلب کیا کہ جلدی سے جاؤ اور کام نپٹا کے فوراً واپس آؤ۔ یہ قطعاً بھی مناسب نہیں ہوگا کہ لوگ جائیں، نظر کی آوارگی ہو، بےہودگی ہو اور نظر بندہ غلیظ کرتا رہے۔ تو یہ سارے پچھلے مہینے کی محنت، آپ کا وہ تمام ایفرٹس، تمام باتیں رائے جا سکتی ہیں۔ جس طرح ہمارے تلبیہ ہے، درد ہے کہ مرد و زن کا اختلاف ہے، بازاروں میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ مرد بھی ساتھ، عورتیں بھی ساتھ ہیں، تو یہ قطعاً ممکن ہی نہیں کہ بندے کی وہاں نظر پاک رہ سکے، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے، یہ امپاسبل بات ہے۔ بہرحال جائیں آپ خرید و فروخت کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو آپ اپنا کام نپٹا کے جلدی آئیں، جلدی جائیں، جلدی واپس آئیں، یہ حکم ہے۔ باقی باقاعدہ ڈیلے کرنا، اس چیز کے لیے انتظار میں رہنا کہ چاند رات کو شاپنگ کریں گے، یہ بالکل مومن کو زیب۔ دوسری گزارش یہ ہے عید الفطر کا، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ
یہ کوئی رنگا رنگ کپڑے پہننے یا کھانا کھانے کا نام نہیں ہے، کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں اسی بات سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ باقی دنوں میں کتنی نماز فرض ہیں، عید والے دن اوپر ایک اور اضافی نماز ادا کی، واجب کی نماز کو، چھٹی نماز کو، حالانکہ کبھی اور ایسا نہیں ہوتا، 5 ہی نمازیں ہوتی ہیں، جمعے والے دن بھی 5 ہی ہیں، زہر کے بدلے میں جمعہ آیا، تو باقی دنوں میں 5 نمازیں، باقی دنوں میں عید والے دن 6 نمازیں۔ مومن کو احساس دلانا تھا کہ یہ دن عید والا گھومنے بازاروں کی رونق بننے کا نہیں، بلکہ یہ دن تو اللہ کے ذکر و فکر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر جو ہے وہ آپ زبان سے چلتے پھرتے اپنے کام مصروفیات رشتہ داروں سے آتے جاتے کرتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر ایک وظیفہ ہے جو حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میں تمہیں وہ وظیفہ نہ بتاؤں کہ جو تم کرو، جس پر تم عمل کرو، تو فرمایا نبی پاک اسلام نے من احب یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ، تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ بتائیں وہ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا وہ وظیفہ کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا، تمہاری عمر میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو یہ وظیفہ کون ہے جس کو نہیں چاہیے؟ اگر ماں بہنوں کو بتایا جائے تو وہ بھی کہیں گی کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو جائے، ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا، تو صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا بڑا آسان وظیفہ ہے، وظیفہ ایک ہے، اس کے فائدے دو ہیں کہ تمہارے رزق میں بھی اللہ برکت اضافہ فرمائے گا اور تمہاری عمر میں بھی اضافہ اور برکت نازل فرمائے گا کہ تمہیں محتاجی سے محفوظ رکھے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی جی بتائیے، امت کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ حضور نے ایک جملہ فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کے رزق میں برکت ڈال دیا، فرمایا وہ رشتہ داروں سے سلوک کرے، رشتہ داروں کی سلوک کی برکت سے اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ، اس کے رزق میں بھی برکت ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں سے۔ دیکھیں نا حضور نے ہمیں کیا کیا میسج نہیں دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت شیما، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی سسٹر ہیں، بہن ہے حضور کی، تو جب مدینہ سے باہر قافلہ، ان کے قافلے پہ حملہ ہوا اور سیدہ شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہا قید ہو کر آئیں مدینے کے لوگوں کے پاس، تو حضرت ابو ہریرہ سامنے آئے، تو حضرت سیدہ شیما نے میسج دیا کہ ابو ہریرہ جاؤ مصطفیٰ کریم کو جا کے بتاؤ کہ آپ کی سسٹر بھی، آپ کی بہن بھی قید ہو کر آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے حیران پریشان کی، قید ہو کر حضور کی ہمشیرہ مبارک، حضور کی پیاری بہن، پاکیزہ بہن۔ تو حضرت ابو ہریرہ آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ممبر پر تشریف فرما کے صحابہ کے سامنے ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ان قیدیوں میں جن قافلے والا پہ حملہ ہوا، ان قیدیوں میں قید ہو کر آپ کی ہمشیرہ سیدہ شیما بھی آئی ہیں۔ میرے حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر پر اٹھے، ممبر پر بیٹھے تھے، اٹھ کر فوراً آئے اور صحابہ کو کہا کہ جاؤ میری بہن آ رہی ہے، میرے گھر والوں کو بتاؤ کہ ان کے استقبال کے لیے تیاری کیا۔ رشتہ داروں سے سلوک کا یہ میسج دیا۔ حضرت سیدہ شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ میسج پہنچایا، پیغام بھجوایا، حضرت فرمایا کہ جاؤ میری گھر والی حضرت عائشہ کو بتاؤ، حضرت سودا کو بتاؤ، حضرت حفصہ کو بتاؤ، کل مومنوں کی مائیں نبی کی گھر والی، ان تک پیغام دیے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا گیا کہ حضور کی ہمشیرہ آئی ہیں تو ان کا جو ہے وہ ان سے ملاقات کریں۔ حضور علیہ السلام نے یہ کیا میسج دیا کہ بہنوں کا خیال کیا جائے، بیٹیوں کا خیال کیا جائے۔ ہاں جی، آپ سارے ہم بہنوں والے ہیں، میرے اتنے سسٹر ہیں، آپ سب کی بہنیں میری بہنیں ہیں۔ جب بھائی اپنی بہن کی طرف ایک عام سادہ سا سوٹ بھی دے دے نا تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ یہ سوٹ میرے بھائی نے پایا، ٹھیک ہے۔ وہ سارے اس کا جی چاہتا ہے کہ سارے زمانے کو دکھاؤں کہ میرے بھائی نے مجھے سوٹ عطا کیا ہے۔ بیویوں کو بھی حق ہے، بیویوں کو آپ اگر 1 لاکھ کی شاپنگ کروا دیں نا تو نہیں کہنا میری تیاری، انہیں یہی کہنا ہوگا کہ تو کو نوٹی کروانا سارے کروانے ہیں، لیکن جب سسٹر کو آپ ایک تھوڑی سی چیز دے دیں گے نا اس کا دل خوش ہوگا اور اس کے جو ہے وہ دل سے دعائیں نکلیں گی اور وہ خوش ہوگی۔ اور ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر تھوڑے سے کسی معاملے میں تھوڑے سے پریشان ہو نا، جس کو مرضی کہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، تو فرضی طور پہ واجبی طور پہ کہہ دیتے ہیں جی میں تیرے واسطے دعا کروں، مطلب کری کہ تاڑے واسطے دعا کری ہیں،
ایک رشتہ ماں کا اور ایک رشتہ بہن کا ایسا ہے کہ اگر بھائی اپنی بہن کو کہہ دے کہ بہن ذرا دعا کرنا میں کسی مسئلے میں پھنسا ہوں، میں کہتا ہوں ساری رات مصطلح بھگو کر اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ بہنوں کے اللہ تعالیٰ نے احساسات پیدا کیا، کیفیات بنائی اور جذبات دیے۔ تو بہنوں کا بیٹیوں کا خیال کیا جائے، غریبوں کا خیال کیا جائے، رشتہ داروں کا خیال کیا جائے، اور تمام رشتہ داروں سے جو ہے وہ قطع تعلقی کے بجائے جو ہے صلہ رحمی کی جائے۔ اکثر یہ ہمارے پاس سے سوال آتا ہے کہ جی فلاں ساڈا نہیں خیال کرتا، ساڈے نال اس نے برائی کی ہے، زیادتی کی، اسی کی کریے، بھائی اس نے کیا تو آپ درگزر کریں۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں درگزر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بہرحال آج بہت ساری بہنیں یہ گلہ دیتی ہیں کہ ہمارے بھائی کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے بھائی کے پاس ہمارے لیے دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اکثر ایسے لوگ ہیں کہ بیٹی بہن مطلب شادی ہو کر اپنے گھر میں چلی گئی، اگر کسی موقع پہ ضرورت پڑ گئی، اس نے ماں باپ کو کہا کہ امی بھائی آئے تو اس سے کہنا میرے لیے پیسوں کا کچھ انتظام کرے، تو بھائی سے جب ماں باپ نے پیسے مانگے کہ آپ کی بہن نے پیغام بھجوایا کہ پیسے چاہیے، تو بھائی کہتے ہیں امی تو پتہ ہے میرے خرچے پہلے ہی پورے نہیں ہوتے تو میں اس کو کتوں دوا۔ حالانکہ یہ وہ بھائی ہے جو شاہ خرچیاں کر رہا ہے، جس کے اپنے لچھن، جس کے اپنے ٹشن نہیں ختم ہو رہے۔ نارام کا عوام اسلام آباد والی شہر کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، اگر نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ اپنی بہن کے لیے نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے میری ادب سے ریکویسٹ یہ ہے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا جس کا جو حق ہے آپ اس کو اس کا حق دیں، عزت دیں، رسپیکٹ کریں۔ یہ رشتے بہت قیمتی ہیں، رشتوں کا احساس سکھایا میرے نبی نے، قدر سکھائی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کو واضح کیا۔ دیکھیں نا آپ نے سنا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ جب گوشت بنا رہی تھی تو گوشت بناتے وقت سید عائشہ کو کیا فرمایا کہ سالن شارٹ کٹ بنانا، مختصر بنانا، یا کیا فرمایا شوربہ زیادہ بنانا؟ سارے جانتے ہیں نا یہ حدیث، کیا فرمایا تھا؟ کیوں فرمایا میری خدیجہ، سیدہ خدیجہ میری گھر والی جو وفات پا گئی، حضرت ام المومنین مومنہ نبی پاک کی گھر والی سیدہ خدیجہ کی سہیلیاں وہ آج زندہ موجود ہیں، تو میں اپنی اس فوت شدہ بیوی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھی سالن بھجواؤں گا۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ روسٹ بنانا ہے یا جو ہے سالن بہترین کر کے قورمہ ٹائپ بنانا ہے، نہیں فرمایا عائشہ گوشت تھوڑا ہو کوئی بات نہیں لیکن پانی زیادہ ڈالنا، شوربہ زیادہ ڈالنا، کیوں؟ تاکہ آس پاس پڑوس میں مندنار غریبوں میں ہمسایوں میں اپنے بیوی کی پڑوسیوں میں پڑوسیوں میں بھیجا جائے۔ اور یہ کیا ہے امت کے لیے یہ ایک میسج ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمیں عزت و سلامتی اور ادب و احترام کے ساتھ عید کا جو ہے وہ خوبصورت یہ اسلامک تہوار گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہی گزارش کی جاتی ہے کہ غریبوں کا، پڑوسیوں کا، حقداروں کا ان تک حق پہنچا دیا کریں، لیکن ایک بات ضرور خیال رکھیں عزت نفس کو کبھی مجروح نہ ہونے دیں، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑایا کریں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہ بناتے کے بعد گدا بنانے میں بھی دیر نہ، بادشاہ سے گدا بنتے ہوئے آپ نے کئی لوگ دیکھے اور گداؤں سے بادشاہ بنا دیے، بادشاہ سے گدا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے اس کی حکمت کے فیصلے کسی کو زیادہ دے کر آزما رہا ہے کہ وہ خرچ کتنا کیسے کرتا ہے، کسی کو کم دے کر کہ وہ صبر اور شکر اور قناعت کتنی کرتا ہے۔ عید کے دن جب ہم سب سے ملتے ہیں تو پھر رب سے کیوں نہیں ملتے؟ اپنے رب سے عید کے دن کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا، اللہ کی یاد میں وقت گزارنے کا یہ خوبصورت موقع ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضریاں قبول فرمائے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، غزہ کے بھائیوں کے لیے خصوصی دل سے دعا کیجیے گا ہر لمحے اللہ تعالیٰ جو ان پر پھر ایک بار مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اللہ ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز۔